شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ سیدھی بات ٹی وی چینل کے ہمارے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس پروگرام کی 24ویں قسط دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے آپ نے دیکھا اور سنا تھا کہ کس طرح کعبے کی تعمیر کے دوران حجر اسود کا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، اور کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے حل کروایا تھا۔ تعمیر کعبہ کے سلسلے کی مزید 2-3 باتیں رہ گئی تھی، آج ان کو پیش کر کے ہم انشاءاللہ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، یہ سوال اکثر ذہن میں گردش کرتا رہتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں حج اور عمرہ کی کیا صورتحال تھی؟ اگر یہ فرض ادا کیا جاتا تھا تو اس کے اراکین کے ادائیگی کی نوعیت کیا تھی؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اراکین اور دیگر فرائض تو اسلام کی آمد کے بعد مقرر کر دیے گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ کچھ سوالات ہیں۔ ہم ان تمام تفصیلات کو پے در پہ اور ان سوالات کی جوابات کو اگلی قسطوں میں زیر بحث لاتے رہیں گے اور اس کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ کہ ابن ہشام کے مطابق حجر اسود کے معاملے میں باہمی ماردھاڑ سے بچانے کے لیے مغیرہ نے مختلف قبائل کو جو یہ مشورہ دیا تھا کہ کل صبح جو کعبہ میں داخل ہوگا تو اسی کو فیصلے کا اختیار دیا جائے کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے، اور یہ کہ اس فیصلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقفیت نہیں تھی، یعنی اس فیصلے کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا۔ لیکن ساتھ ہی یہ روایت بھی ہے کہ آپ نے تعمیر کعبہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، حتیٰ کہ اپنے کاندھوں پر اینٹ اور پتھر بھی اٹھائے تھے، یہاں تک کہ پتھروں کے بوجھ سے آپ کے کاندھوں پر چھالے بھی پڑ گئے تھے۔ تو پھر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ مغیرہ کے مشورے سے کیسے واقف نہیں تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا اس فیصلے کے بارے میں؟ مگر تھوڑے سے غور و فکر سے اس اشکال کو دور کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی تعمیر میں حصہ تو لیا، پھر جب جھگڑا کھڑا ہو گیا ہوگا تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزاج کے مطابق، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، بچپن سے ہی وہ ہر چیز سے دور رہا کرتے تھے، وہاں سے ہٹ گئے ہوں گے اور مار دھاڑ کے ماحول سے خود کو الگ کر لیا ہوگا، کیونکہ آپ کے اخلاق حسنہ اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ خون خرابے کے ماحول میں خود کو موجود رکھے۔ 5 دن بعد مختلف قبائل کے سرداروں کی میٹنگ ہوئی ہوگی، پھر مغیرہ کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیاب میں یعنی غیر موجودگی میں آیا ہوگا، اور اتفاق سے فیصلے کی اطلاع کے بغیر کعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہوں گے اللہ کی منشا کے ساتھ۔ اس طرح دونوں باتیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبے کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور آپ کا مذکورہ فیصلے سے باوجود بے خبر رہنا، ایک دوسرے کے مغایر نہیں ہو سکتے، یعنی دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ واللہ اعلم۔ اب ہم ان جملہ معترضہ کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اور آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی زندگی کی کچھ جھلکیاں پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اپنی تجارت کا آغاز کیا، اور یہ سلسلہ کس طرح آگے بڑھا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب چونکہ ایک تاجر تھے، اس لیے اپنے بھتیجے کو تجارت کے کاموں میں اپنے ساتھ رکھنے لگے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے گر سیکھنے کے مواقع ملنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کے دوران حسن معاملہ، دیانت داری اور امانت داری پورے مکے میں مشہور ہونے لگی۔
ان کی اسی نیک نامی کے سبب لوگ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تجارت میں شراکت داری کو ترجیح دینے لگے۔ شراکت داری یعنی کہ پارٹنرشپ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہش بھی پوری کرنے لگے اور اپنے ساتھ تجارت میں شریک ہونے لگے۔ کسی بھی دور میں تجارت کے اخلاق میں سے اگر سب سے احسن عمل کوئی رہا ہے تو وہ ایفاء عہد ہے، یعنی وعدے کو پورا کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا۔ وعدے کو پورا کرنے کا اخلاق اور یہی صفت بحمد اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت سے پہلے ہی بدرجہ اتم موجود تھی، جس کا سارا زمانہ آج بھی گواہی دے رہا ہے اور قیامت تک گواہی دیتا رہے گا۔ جس چیز میں آج ہم مسلمان بالخصوص بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں، اور بالخصوص تجارت میں دھوکہ دھڑی کوئی سیکھے تو اس قوم سے سیکھے۔ بہرکیف ناظرین، اس صفت سے متصف ہو کر وہ پورے مکہ میں تجارت کے اسفار فرمانے لگے، ان کے حسن اخلاق کے چرچے عام ہونے لگے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی الحمصہ بعثت نبوی سے پہلے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور یہ روایت سنن ابی داود کی جلد دوم میں کتاب الادب باب فی الوعد میں درج ہے، جس میں آپ کے حسن معاملات اور عہد کی پاسداری کا ذکر موجود ہے۔ عہد یعنی وعدے کی پاسداری کا۔ بعثت سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کیا تھا، کچھ ادائیگی کا سلسلہ تھا، کچھ معاملہ ہو چکا تھا اور کچھ باقی تھا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن ابی الحمصہ کہہ رہے ہیں، میں نے وعدہ کیا کہ میں پھر آؤں گا، میں نکل گیا اور سوئے اتفاق سے وعدے کی بات ذہن سے اتر گئی۔ اس پر 3 دن گزر گئے اور مجھے اپنا وعدہ یاد نہیں آیا۔ تیسرے دن جب وعدہ یاد آیا تو میں بھاگا بھاگا پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر جہاں پر میں انہیں چھوڑ آیا تھا منتظر کھڑے ہیں۔ میرے ہوش خطا ہو گئے اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ معذرت کس طرح پیش کی جائے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی ناگواری کا اظہار نہیں کیا، آپ کی پیشانی پر بل تک نہیں آیا۔ البتہ ناگواری کی آمیزش کے بغیر صرف اس قدر فرمایا، تم نے مجھے زحمت دی۔ زحمت یعنی کہ تکلیف۔ میں اسی مقام پر 3 دن سے موجود ہوں۔ اسی طرح ناظرین، ابو داود کی ایک اور روایت ہے، اور یہ روایت صحابی حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے۔ جب صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ وہاں جو موجود صحابہ اکرام تھے انہوں نے ان کی تعریف میں کچھ کلمات ارشاد فرمائے۔ ان کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں انہیں آپ لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس پر صحابی صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تائید میں کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ، آپ میرے شریک تجارت تھے، یعنی آپ میرے پارٹنرز تھے بزنس میں، اور میرا تجربہ ہے کہ آپ نے میرے ساتھ معاملات ہمیشہ صاف اور سیدھے رکھے۔ ناظرین، یہ تھی آپ کی دیانتداری، امانتداری، ایفاء عہد کی وہ داستانیں جو نبوت سے پہلے کی تھی۔ نبوت کے بعد نزول وحی کی سرپرستی میں گزرنے والی 23 سالہ زندگی میں کیسا کچھ نکھار پیدا ہوا ہوگا، اس کا اندازہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے ان واقعات کے پس منظر میں۔ جی ہاں ناظرین، انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے رہیں گے، اس سلسلے کی تمام تفصیلات آپ کے سامنے کھوج کر رکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اس وقت ہماری اس قسط کا وقت ہو چلا ہے، ہم یہاں رکنے کی اجازت دیں۔ انشاءاللہ ہم اس سلسلے کی مزید تفصیلات کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں۔ ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام سے جڑے رہنے کی درخواست کے ساتھ پھر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام،
آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔